بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے سبق نمبر 7 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ جملہ کے ذاتی اقسام بھی ہوتے ہیں اور صفاتی اقسام بھی ہوتے ہیں۔ باعتبار ذات کے جملے کے اقسام کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہاں سے باعتبار صفات جملے کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ باعتبار صفت جملہ یہ 6 قسم کا ہوتا ہے، یعنی جملہ کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مبینہ، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف۔ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں۔ دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم و فعل و حرف ہیں۔ تو مبینہ اس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بینہ یبین تبیینا سے ظاہر کرنا، واضح کرنا۔ تو مبینہ یعنی واضح کرنے والی۔ تو جملہ مبینہ وہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کے مطلب کو صاف کر دے، واضح کر دے۔ جیسے یہ عربی زبان کی ایک عبارت ہے مشہور، کافیہ جو علم نحو کے اندر ہے، اس کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام۔ اس کا مطلب ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ تو جب قائل نے کہا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، تو اس جملے سے سامع کو اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ کلمہ یہ 3 قسم کا ہوتا ہے، لیکن 3 قسم کے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں وہ سامع کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تو اگلا جملہ یعنی اسم و فعل و حرف، یہ ایک جملہ ہے، 3 لفظ کو جوڑ کے بنایا گیا اسم فعل حرف سے۔ تو اس جملے نے واضح کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم فعل اور حرف ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 معللہ، جو پہلے جملے کی علت بیان کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب و بعال۔ تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں یعنی عیدین و ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو معللہ جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہو رہا ہے، علل یعلل تعلیلا، علت بیان کرنا۔ تو اس جملے میں ما سبق جملے کی علت بیان کی جاتی ہے۔ جیسے حدیث شریف ہے نا کہ لا تصوموا فی هذه الایام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 ایام ہیں یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، عید الاضحیٰ یعنی کے بعد جو 3 دن ایام تشریق ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں منع فرمایا، یعنی روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ ان ایام میں روزہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ ان ایام میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی مہمان نوازی ہوتی ہے، بندہ اللہ کے مہمان ہوتا ہے، اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علت بیان فرمائی کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ ایام کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو یہ ما سبق والا جملہ ہے لا تصوموا فی هذه الایام، تم ان ایام میں روزہ نہ رکھو۔ قائل نے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک ارشاد کو جب ارشاد فرمایا تو صحابہ سمجھ گئے کہ بھائی ان ایام میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر ایک سامع کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ ہے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، اس جملے نے اس کی وضاحت کر دی اور اس کی علت بیان کر دی۔ اس کے بعد نمبر 3 پر جملہ معترضہ، جو 2 جملے کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط۔ اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جملہ معترضہ یعنی عارضی جملہ، عارض ہونے والا جملہ جو 2 جملوں کے درمیان واقع ہو اور پہلے جملے اور بعد والے جملے سے اس کی کوئی مناسبت نہ ہو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب ہم نے بیچ میں لگا دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
تو رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اللہ کی رحمت ہو ان پر. تو اس جملے کا ماقبل کے جملے یعنی ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ اور ما بعد کے جملے نے فرمایا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک نا. تو یہ جملہ دعائیہ ہے اور اسی کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. اس کے بعد چوتھا جملہ مستأنفہ، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. مستأنفہ کے معنی آتے ہیں نیا. پانچواں جملہ حالیہ، وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی سعید وهو راکب. تو حالیہ یہ حال کی وجہ آپ پڑھیں گے آگے معلوم ہوگا کہ حال یہ کبھی فاعل کبھی مفعول کی حیت کو بیان کرتا ہے، کیفیت کو بیان کرتا ہے، کبھی دونوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. تو جاءنی زید جب قائل نے کہا تو سامع کو اتنی بات سمجھ میں آیا کہ زید آیا، مگر زید لیٹے ہوئے آیا، بیٹھے ہوئے آیا، سوار ہو کر آیا، یہ واضح نہیں تھا. وہ راکبٌ اس جملے نے بیان کر دیا کہ وہ سواری کی حالت میں ہے، تو وہ راکبٌ جملہ حالی ہے. اس کا چھٹا جملہ ہے معطوفہ، وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب عمرو. تو اس مثال کے اندر وذهب عمرو یہ معطوف ہے، یعنی معطوف علیہ ہے، اور جاءنی زید یہ معطوف ہے. تو یہ جملہ کے 6 اقسام تھے جن کو ہم نے آج پڑھا، اور آج کا سبق ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ علامات اسم کو پڑھیں گے.